السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت اسلامی اصطلاح میں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ یعنی اس پر ہم کچھ بات آج کریں گے اور یہ بات سمجھیں گے کہ بھئی اس میں طاغوت کیا ہے۔ آج تک کوئی مسلمان طاغوت کے صحیح معنی اپنے دل میں دماغ میں نہیں بٹھا سکا، طاغوت کے معنی سمجھ نہیں ہم سکے۔ طاغوت کا نظام کیا ہے، دجالیت کیا ہے، طاغوت کیا ہوتا ہے، طاغوت کے ساتھی اور اللہ والوں ان میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اس بارے میں ہم تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سید بدیع الدین راشدی صاحب یہ بڑی کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی طاغوت کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کریں، اور ہم نے جو رہبان اور پیر اور فقیر اور مرشد پکڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت جو ہے وہ کرنی چاہیے وہ نہیں کر پائے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بھئی طاغوت کیا ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں اتاری ہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور ترازو کو نازل کیا. کتاب قرآن کریم ہے جو ہمارے سامنے ہے، پڑھا جاتا ہے محرابوں میں، منبروں پر، اسٹیجوں پر، درس گاہوں میں پڑھا جاتا ہے. میزان کیا ہے؟ ویسے تو میزان کا معنی ترازو ہے. ہر ایک انسان اپنے ذہن میں ہر ایک چیز کو توڑ سکتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، میرے لیے بہتر کیا چیز ہے، میں کیا لے لوں. تو یہ تو آسان جملہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی اور دوسرے معبودان باطلہ جتنی درگاہیں بنی ہیں ان سب کو اپنے دل میں تولے وزن کرے، پتہ لگ جائے گا کہ کون پرستش کا لائق ہے، کون لائق نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ہی قائدین اور پیشوا بنائے گئے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھے. ایک پلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور شخصیت کو رکھے، دوسرے طرف ان کی امامت اور قیادت اور بزرگی اور پیری کو رکھے اور فقاہت اور اجتہاد کو رکھے تو خود اس کا دل فیصلہ کر لے گا. بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو محمد سفیان بن عیینہ ہلالی رحمہ اللہ تعالیٰ تبا تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ المیزان الاکبر هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تعرض الاشیاء كلها على طریقہ وسنتہ وحدہ فما وافقہ فهو الحق وما خالف هو الباطل. سب سے بڑا ترازو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، باتیں ہیں، قولی یا عملی، ساری ان پہ پیش کی جائیں. آپ کے پیش کرنے کا مطلب کیا؟ آپ کی سیرت، آپ کا نمونہ، آپ کا سنت، آپ کی سنت، جو کچھ آپ سے قولاً فعلاً تقریراً منقول ہے اس پر پیش کیا جائے. جو اس کے موافق ہے وہ حق ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. یہی بات رب العالمین نے فرمائی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو بات آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو آپ لے لیں، اس کو پکڑیں اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جائیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جتنے بھی طریقے ہیں، نمونے ہیں، ان سب میں بہتر نمونہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. عقل والے کون ہیں اور صحیح راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ جو سب باتیں سنتے ہیں ان میں سے اچھی بات کا انتخاب کرتے ہیں. جب سب طریقے ہمارے سامنے ہیں اور آپ نے اللہ نے فرما لیا کہ بہتر طریقہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب واضح ہوا کہ اس طریقے کو انتخاب کرنا یہ ہے عقل کا کام اور ہدایت کا مسئلہ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب سوچنا ہے کہ جب اللہ کی گواہی موجود ہے کہ سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے
اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہی کی بات ماننی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ اور رسول کی طرف سے کسی مسئلے کا فیصلہ ہو جائے پھر اب کسی مسلمان کو اختیار نہیں کو کہے یا دوسرا کچھ کہے یا کیا کہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور حدیث کا فیصلہ ہے، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فوق بین الناس۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اس نے اللہ کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور دنیا کے اندر فرق کرنے والا، جدا کرنے والا حق اور باطل پر کون ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کا دعویٰ صحیح کس کا غلط ہے، اس فرق کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میزان کوئی دوسرا ہوگا، سمجھ گیا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن سنت کے لحاظ سے تو یہ ہے۔ اب آئیے مسلمان کا اپنا عقل، اپنا دماغ، اپنا فہم، وہ اپنے فہم میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہو اور پھر کہے کہ قرآن کچھ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے ہم کسی اور بات کو مانیں، یہ کوئی نہیں قبول کرے۔ لیکن پھر بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ چند چیزیں ہمارے سامنے حائل ہوتی ہیں جو باوجود ایک خالص اور پیور فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا فرمان صاف لفظوں میں ہم تک پہنچتا ہے، ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں، پھر اس پر عمل سے رکاوٹ کیا ہے؟ یہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات ہے حسن ظن، ہو جائے بات۔ دوسرا روب، ہیبت، دو۔ تیسرا ہے تعصب، چوتھا ہے تکبر۔ پہلی چیز حسن ظن کسی نے اچھا گمان کرنا کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ مجتہد ہے، یہ امام ہے، دنیا کا مانا ہوا انسان ہے، بڑے فضل و شان والا ہے، بڑے علم و قابلیت کا مالک ہے، اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ لیکن حسن ظن وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر نہ ہو، فیصلہ موجود نہ ہو۔ مثلا آپ نے فرما دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ قرآن ہے نا، رسول اللہ نے پیش کیا، یہ بھی آپ کا حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کو قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں کوئی حسن ظن کی بات ہے کہ صلاۃ الظہر نشے کے باوجود نماز پڑھتا ہے لہذا ہو سکتی ہے۔ یہاں اتنا بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، تہجد گزار ہے، لیکن نشہ تھوڑا بہت کرتا ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے، نشے کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، تو یہاں یہ حسن ظن کام نہیں دے گا۔ فرمایا کہ سبو سفو صفے ملا وہ سیدھی کر لو، وسد الخلل درمیان میں جو فاصلے ہیں ان کو بند کر دو، پاؤں کے ساتھ تخنے کے ساتھ ملا دو، فرجے نہیں چھوڑو، یہ تو آپ کا حکم ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم نے اتنے بڑے علماء دیکھے، ہم نے بڑے بزرگ دیکھے، وہ اتنے صالح تھے، اتنے دیندار تھے، اتنے نیکوکار تھے، برجستہ قرآن حدیث کے عالم تھے اور بڑی بڑی فتوے دیتے تھے، دنیا میں اس کا فتوا چلتا تھا، وہ اتنا عالم تھا لیکن وہ یہ نہیں کہتا تھا، پیر نہیں ملاتا تھا۔ اب یہ حسن ظن یہاں کہاں دے گا؟ یہ جہالت، اس کو حسن ظن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا حسن ظن ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ تو سوء ظن ہوگا، یہ غلط ہے آدمی، یہ معیار پر گرا ہوا ہے، معیار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس سے یہ گرا ہوا یا سوء ظن ہو سکتا ہے، حسن ظن نہیں ہو سکتا، بدگمان نہیں ہو سکتی، اچھا گمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی بات ہے، تو ہم یہی کرتے اس کے مقابلے میں کہ جی ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے پیر نے کہا، ہمارے بڑے نے کہا، وہ اتنا عالم تھا، اس نے کہیں تو دیکھا ہوگا،
یا اس حدیث میں کچھ ہوگا، بس حسن ظن کی بنا پر ہم نے کئی حدیثوں کے دفتروں کو پیچھے پھینک دیا، حتیٰ کہ آیات قرآن کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لہذا حسن ظن وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی روایت نہیں ملتی، اپنے ناقص علم کے مطابق، حالانکہ موجود ہے قرآن میں سب حکم موجود ہے، لیکن ہمارا علم ناقص ہے، نقص کی بنا پہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو پھر ہم علماء زیادہ کو عمل دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء کا عمل ہے، لہذا یہ کہیں ہوگا، ٹھیک ہے چلو حسن نکالو، تمہیں جب تحقیق کی قوت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، وہاں تم یہ کہو حسن ظن ہے؟ بھائی حسن ظن کی اتنی حدیثیں تو ہیں، اس کی تو بہت حدیثیں ہیں، لیکن ہمارا عالم جو بہت بڑے عالم تھے وہ نہیں کرتے تھے، مانا کچھ تو بات نہیں، اب یہ یہاں حسن ظن یہ بلوانی، یہ حسن ظن نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات، روب، ہیبت، کسی کا روب، کسی کی ہیبت عمل سے روکے۔ عزیز صاحب بہت بڑے علماء ہیں، پوری دنیا کا یہ عمل ہے، اکثر لوگوں کا یہی فیصلہ ہے، اکثر اس طرف ہے، جمہور اس طرف ہے، سمجھے ہم تھوڑے ہیں لہذا ہم اکثر کی بات لیتے ہیں، پھر وہ اللہ پر بھی بہتان باندھیں گے کہ یہ اللہ بھی اکثر کے طرف ہے، جہاں اکثر ہے اللہ بھی وہی طرف، یہ اللہ پر بہتان۔ اب آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم کان امتن، ایک اکیلا آدمی کھڑا تھا دنیا کے سامنے، اللہ کس طرف تھا؟ اچھا لوگوں کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے مخالفت تھی، اللہ کس طرف تھا؟ آپ خود سوچیے، اللہ حق کی طرف ہے، چاہے اکیلا ہو یا زیادہ ہو یا تھوڑے ہو، جتنے بھی ہو ان کی تو حمایت کرنے والا اللہ ہے۔ تو اکثریت یا جمہور یا اس طرح روب میں آ کر اور عمل چھوڑ دینا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حیث اسلام میں نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام نے ہمیشہ مثال بتلائے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ غلط راہ پہ ہے۔ فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ سورۃ انعام کے 14ویں رکوع کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، بلے خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سب کو خطاب ہے کہ اگر تم اکثریت کے پیچھے لگا، زیادہ لوگ دیکھ کر پیچھے لگنے لگا شروع کیا تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اگر زمین میں زیادہ لوگوں کو دیکھ کر تم ان کے پیچھے لگا تو یہ گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ خدا اس کی علم بیان فرماتا ہے، مجھے بھی بیان کرتا ہے کیوں کہ ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون۔ اکثریت کی کا اجتماع، بہت لوگوں کا ہو جانا، یہ کسی علم کی بنا پر نہیں، کسی دلیل کی بنا پر نہیں، لیکن وہ محض گمان اٹھ کر پٹھوں کے پیچھے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کی تشریح سنی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قرآن کہتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکر ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر بے ایمان ہیں، واکثرهم یجہلون، اکثر جاہل ہیں، واکثرهم کاذبون، اکثر جھوٹے ہیں۔ اکثریت کو پورا ختم کیا، یہ اکثریت کا خیال غلط ہے، بلکہ جہاں نیکی کی باتیں وہاں عقلیت کو ذکر کیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما، ایماندار ہونے کے کام تھوڑے ہیں، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون، شاکر تھوڑے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، قل عبادی شکور، شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ حتیٰ کہ ایمان لانے والوں کے لیے کہا، جو ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، ان کے لیے بھی فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان میں بھی اکثریت کن کی ہے؟ اکثریت ان میں بھی مسلمین کی ہے، کہ وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، باوجود ایمان کے، باوجود کلمہ پڑھنے کے، باوجود اللہ کو ماننے کے، وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔
تو یہ اس میں روب میں نہیں آنا چاہیے. مسلمان کے لیے روب اتنا کافی ہے کہ رب العالمین کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے, بادشاہوں کے بادشاہ کا فیصلہ ہے, سب سے بڑا بادشاہ ساتوں آسمان کو عرش کے اوپر حکومت کر رہا ہے, اسی کی بادشاہت ہے. لہو ما فی السماوات و لہو ما بینہما وما تحت الثرى, نیچے اوپر دائیں بائیں آسمان زمین سب اس کی حکومت ہے, یہ اس کا حکم. جتنا بڑا بادشاہ مضبوط ہوتا ہے اس کا حکم اتنا مضبوط ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے. اب اللہ کی بادشاہ کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, لہذا اس کے عمل کی حیثیت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو روم میں تو انسان اس میں آنا چاہیے, یا پھر اس کے روم میں آئے جس کو اللہ مقرر کرے, جس کو اللہ ہمارے اوپر مقرر فرمائے. وہاں صلی للناس رسولا, پوری دنیا کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ہمارا سب لوگوں کو ہم نے بھیجا, سب کا نام لے کر للناس کا کر دنیا بھر کے پیشواؤں سے بے نیاز کر دیا. ہاں اس کے ہم روب میں آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ بہت بڑی بات, یہ ہے روب جو ایک حقیقی روب ہے. دوسرے روب میں آنے سے تو یہ روب اچھا ہے, مگر کیا کریں, بدقسمتی سے ہمارے دوست سب ہی باتوں پہ چلتے ہیں. کہتے کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بہتر بولنے والا نہیں تھا, آپ جس کی نظروں کا مقابلہ کسی کے نظر نہیں, آپ کے کلام مبارک کے مقابلہ کسی کا کلام نہیں, آپ کے چلنے کا طریقہ کسی کا چلنے کا نہیں, آپ کے دانت مبارک جیسے کسی کے دانت نہیں تھے, آپ کے بال مبارک جیسے کسی کا بال نہیں تھے. یہ ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن جب غار حرا میں جبریل نازل ہوا, اقرا بسم کا کہ نبوت کی خلق پہنائی گئی, اس سے پہلے بات کا یہ حال تھا یا اس کے بعد ہوا؟ بتاؤ. یہ خوبیاں آپ کے بالوں کی, آپ کے چہرے مبارک کی, آپ کے دانت مبارک کی, آپ کے قول مبارک کی, آپ کے چلنے کی ڈھال چال سب جو تھی, یہ خوبی آپ کی اس نبوت سے پہلے تھی یا بعد میں ہوئی؟ ہاں پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر نبوت کے بعد کیا فائدہ ہوا, کیا خوبی ملی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ جملہ ملا نہیں سکتے ہمارے دوستی دھوکہ قائلوں نے. نقطہ شناس نہیں دلبر خطائی جا, ہم تمہارے ساتھ اس میں ہیں, یہ ساری چیزوں میں آپ ممتاز تھے, یقین ممتاز تھے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جملہ ملا لو کہ آپ کے قول جیسا کسی کا قول نہیں, آپ کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں, آپ کی پسند جیسا کسی کی پسند نہیں, آپ کی نفرت جیسی کسی کی نفرت. ساتھ ملا لو تو اتفاق ہے. یہ بات نہیں کہ دھوکہ ہے, پسند کہیں اور لگا لی, ہاں پسند کسی اور جگہ لگا لی, تو وہ بات تو نہیں رہی, وہ بات نہیں رہی. لہذا روز میں آنا یہ بھی چیز ہم کو مار دیجیے. اس طرح جمہور ہے, یہ تواتر عملی ہے, یہ اکثر لوگوں کا عمل ہے, اکثر لوگ یہ کہتے وہی کفار کرتے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا؟ انکار کیا کہ اللہ خالق نہیں, انکار کیا اللہ رازق نہیں, انکار کیا اللہ مالک نہیں, انکار کیا اللہ مشکل کشا نہیں, کچھ انکار نہیں کیا, سب مانتے ہیں. قرآن نے سب سوالات کو ذکر کیا, جواب کو ٹائم نہیں تم اس کو تفصیل بیان کرتا, آپ کی بات سن ہی چکے ہو. ہر بات وہ جواب دیں گے اللہ کی قدرت. اس حیثیت سے وہ نہیں تھے, لیکن انہوں نے جواب کو اور دیا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا کہنا غلط ہے, ان کے پاس صرف ایک جواب تھا کہ انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون. تو دوسری آیت میں مقتدون یعنی ہم نے ان کو ایک طریقے پہ اپنے بڑوں کو پایا جو شروع سے ان کا دندا یہ کام چلا آتا ہے, ان کا طریقہ شروع سے چلا آتا ہے, ہم انہی کے نشانات پر, ان کے اقوال پر, ان کے وفات پر چلتے ہیں. اور دوسری یہ ہو رہا ہے اسی چیز کو جواب سیدھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ یہ تمہاری بات غلط ہے, تمہارا دعویٰ غلط ہے, ہذا ساحر الکذاب, یہ جھوٹ ہے, تو جادوگر ہے, تو نبی نہیں. کیوں؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ, تم نے ایسی بات کہی ہے, ایسا مسئلہ بتایا, ہم نے کسی آدمی سے نہیں سنا.
بڑے علماء دیکھے، ان کے ساتھ دزانو ہوئے، ان کی خدمت کی، ان کے پاس بیٹھے، ان کی خدمتیں کی، لیکن کسی سے ہم نے یہ نہیں سنا جو تم کہتا ہے۔ اب یہ کس کی سنت ہو گئی؟ اسی طرح باطل ہمیشہ اپنی قوت اپنی اکثریت سے دکھاتی ہے، باطل اپنی قوت اپنی اکثریت سے دکھاتا ہے، اور یہ کسی نبی کی سنت نہیں، کسی پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں، اپنے سامنے کا محمد رسول اللہ ہم تک کسی پیغمبر کی یہ سنت نہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم حق پر ہیں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ہم حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتے، ہمارا منصب یہ ہے کہ وہ بات کرتے جو اللہ نے کہی۔ یہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری طرف زیادہ ہے لہذا ہماری بات منظور کی جائے، ہمارا دستور قبول کیا جائے، ہماری طریقے ہماری فقہ قبول کی جائے، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں، یہ فرعون کی سنت ہے، یہ فرعون کی سنت ہے۔ کان کھول کے سنو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم بڑھ گئے، ان کو یاد مل گئی ہجرت کے لیے، کس کے لیے؟ ہجرت کے لیے۔ جب وہ نکلنے لگے تو فرعون کو خطرہ ہو گیا، ان میں میری بادشاہ سے باہر کوئی دنیا دیکھی غلامی رہے، اگر یہاں حدود سے نکل گئے ہو سکتا ہے کسی دوسری بادشاہ میں جا کر میرے خلاف بغاوت کھڑی کر دے، اسی کو پکڑو اور بس کرو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ نکلو سارے شہروں کے، گاؤں کے، بستیوں کے، سب نکلو باہر، کوئی پیچھے نہ رہے۔ کیا ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو چھوڑی جماعت لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ؟ سنا ہوگا کہتے ہیں کہ یہ شرما قلیلہ ہے، شرما قلیلہ ہے۔ یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ محمد رسول اللہ سے سیکھے، ابو بکر صدیق سے سیکھے، عمر فاروق سے سیکھے، عثمان غنی سے سیکھے، علی مرتضیٰ سے سیکھے، کس سے سیکھے؟ فرعون سے سیکھے، اس کے جملے قرآن نے نقل کیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑی جماعت ہے، یہ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہم سارے مل کر ان کو ڈرائیں گے، ہماری ہماری اکثریت، تو اکثریت سے دبانا اور اس کو طاقت سمجھنا اور اس کو صحیح سمجھنا اور اس کے بل بوتے پر جینا، یہ فوری سنت ہے مسلمانوں کی نہیں۔ تو مسلمان کو کسی روم میں نہیں آنا چاہیے۔ تیسری چیز تعصب۔ تعصب ہوتا ہے غلو سے، جب تک غلو نہیں تعصب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، غلو نے کیا کرو، حد سے مت بڑھو، جو جس کا مقام ہے وہ دو اس کو، اس سے مت بڑھاؤ، کیونکہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے اقتدار کے لحاظ سے مشرک و بدکار بنے، اس کا صرف وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بات یہ تھی صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے بڑوں میں غلو کیا، مقام سے ان کو بڑھا دی۔ دیکھیے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، منگل سے بڑھا دیا تو اس کی پوجا کرنی پڑ گئی ان کو۔ نصرانیوں نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور اس کو پوجنے آج تک پوج رہے ہیں، یہ غلو سب بنانے کا۔ اور جن لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں اور مجتہدوں کے فتوے کو شریعت سمجھا وہ ان کو رب انہوں نے بنا لیا۔ مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے گلے میں سلیب، سونے کی سلیب بنی گلے میں پڑی۔ باتیں چلتی رہی، باتیں کرتے انہوں نے سوال کیا کہ قرآن جو تم پیش کر دو اس میں یہ الفاظ ہیں، کیونکہ کہنے کا مطلب تھا کہ قرآن میں خلاف واقعہ موجود بات ہے، خلاف واقعہ بات موجود ہے، اور جس بات میں خلاف واقعہ بات موجود کتاب میں وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا بات ہے؟
الفاظ یہ ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا، اللہ کے سوا رب انہوں نے بنا لیا۔